تو رہا کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے. اب ایک دعویٰ اور کیا گیا. شہباز شریف نے لاہور سے سنائپر شوٹر بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے پہلے بھی بات کی. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ ہے 14 اور 15 مارچ. انتظار ہے تحریک انصاف کو کال کا واشنگٹن سے. سعودی عرب کی طرف سے بھی دباؤ آئے گا. السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. عمران خان کے متعلق طرح طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، دلچسپ بھی ہیں، عجیب و غریب بھی ہیں اور خطرناک بھی. عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ ایک اور منصوبہ بننے جا رہا ہے. کہاں منصوبہ بننے جا رہا ہے، کہاں سے دعویٰ آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور عمران خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ 2 ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا. کس نے فیصلہ کیا تھا؟ کون سی وہ 3 اہم شخصیات تھیں جو مل بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر وہ فیصلہ وایا بھٹنڈا وایا ریاض پاکستان پہنچے گا اور پھر اس پر عمل درآمد ہوگا اور جیل کا پھاٹک کھلے گا اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. تو رہا کرنے کے بعد کیا عمران خان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں؟ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی. عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو ایک چھوٹا سا ریلیف ملا ہے. کیا اس ریلیف کا فائدہ کل 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے جس میں 342 کا بیان دونوں جو ہے وہ میاں بیوی کے سے کا لیا جائے گا، تو کیا وہ رک جائے گا یا وہ کارروائی اسی طرح چلے گی؟ اور پھر آئی جی پنجاب آئی جی اسلام آباد کے اوپر مقدمہ، اور خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے گا. تو یہ کیا واقعی مقدمہ دائر ہوگا یا عمران خان صاحب کے لیے ایک اور نئی ٹرکی بتی علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ لولی پاپ نے عمران خان صاحب کو دے دیا ہے؟ اور پھر ایک اور معاملہ، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ججوں کی موجیں، پاکستان میں ججوں کی، جرنلوں کی، بیوروکریٹس کی موجیں ہوتی ہیں، تو موجیں لگ گئی ججوں کی. الاؤنسز بڑھ گئے، ہاؤس رینٹ بڑھ گیا، جوڈیشل الاؤنس بڑھ گیا. تنخواہ الگ، جوڈیشل الاؤنس الگ، ہاؤس رینٹ. سرکاری گھر بھی تو ہوتے ہیں لیکن بہرحال جن کو گھر نہیں ملتا ان کو ہاؤس رینٹ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی بڑھ گیا اور کئی گنا. اب وہ جج صاحب جو 12-13 لاکھ میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان کی تنخواہ اور سارا کچھ تھا، تو اب وہ 20-22-30 لاکھ کراس کر جائیں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2023 میں بھی اسی طرح ججوں کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا گیا تھا وزارت قانون کی طرف سے. اس وقت بھی صدر مملکت نہیں تھے ملک میں، اور اب بھی صدر مملکت کی غیر موجودگی میں فیصلہ ہوا ہے. اس وقت بھی دستخط قائم مقام صدر نے کیے تھے، یعنی چیئرمین سینٹ سنجرانی نے کیے تھے، اور اب بھی دستخط چیئرمین سینٹ گیلانی نے کیے. نی ایک ہی ہے، سنجرانی گیلانی. گیلانی صاحب نے کیے دستخط. تو وہ کتنے میں پڑیں گے جج اب؟ اور مزید 17 جج سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھنی ہے، تمام ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد بڑھنی ہے. لیکن بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ہے، تو سپریم کورٹ کے ججوں کی لگی ہیں موجیں اور وہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں. باقی جانے ان کا کام جانے. تو آغاز ٹرمپ کی جو جیت کے بعد، ابھی ٹرمپ نے آنا ہے، ابھی کافی سارے مراحل اور ہیں ان کے ایوان صدر میں پہنچنے میں، اپنا وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے میں. لیکن ابھی سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کی جو حلف برداری ہو جنوری میں جو ہوگی، تو اس میں عمران خان صاحب وہاں ہو، کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ میں دیکھ رہا تھا، عمران خان صاحب کے دوست ہیں، قریبی دوست کہلاتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان کی اور ان کی عمر میں کوئی آدھی عمر کا فرق ہے. بہرحال زلفی بخاری صاحب، انہوں نے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، انہوں نے زلفی بخاری صاحب نے ان سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور اب بھی ٹرمپ کی فیملی سے اور ان کی ٹیم سے میں ملوں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میں ان کو کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو رہائی کا سوال تو کہتے ہیں بالکل ہم وہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں اور سارے ان کے سامنے رکھیں گے اور ٹرمپ کی صاحبزادی، ٹرمپ کے داماد اور ان کی ٹیم سے ملیں گے اور ناانصافیوں پر بات ہوگی جو پاکستان میں بقول ان کے ہو رہی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمیں امریکہ سے مدد نہیں لینی چاہیے. ان کی بہن علیمہ خانم بار بار کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ ہمارا ابا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. لیکن بہرحال یہ صرف ہم کوئی غلام ہیں والا جو ایک یا ایبسولوٹلی ناٹ والا جو ڈرامہ تھا نا، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ نہیں ہم اب بھی اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے. حالانکہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے، کیونکہ یہ پرانا دور نہیں ہے کہ آپ بات کریں اور وہ بات
کسی نہ کسی کونے میں محفوظ نہ کر لی جائے اور پھر وہاں سے نکال کر آپ کے منہ پہ چپیٹ کی طرح نہ ماری جائے۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے اور ٹرمپ کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ جی ٹرمپ جو ہیں وہ نواز شریف کی طرح کے یا نواز شریف ٹرمپ کی طرح ہے، بلکہ ٹرمپ نواز شریف، اور ان میں کئی چیزیں قدر مشترک ہیں۔ وہ کیا تھی جی کہ جی وہ بھی سرمایہ دار ہے، وہ بھی بزنس بھی کرتا ہے اور حکومت میں بھی آ گیا، سیاست بھی کر رہا ہے، یہ بھی بزنس کرتا ہے، سیاست کرتا ہے۔ اس نے بھی اپنے خاندان کو جو ہے وہ سیاست میں اور اپنے بڑے بڑے آفیسز میں بٹھایا ہوا ہے، نواز شریف نے بھی، اور ٹرمپ بھی یہی کر رہا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ سے بڑا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کوششیں وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اب ایک دعویٰ اور کیا گیا، اور وہ امریکہ سے دعویٰ آیا ہے کہ جی 2 مہینے پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے ٹرمپ سے، اہم پاکستانی شخصیات کی، معتبر شخصیات کی، غیر سیاسی اور کاروباری شخصیات کی۔ صدر ٹرمپ سے فلوریڈا میں ملاقات، وہ ملے اور صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کیا، انہیں عمران خان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں جاری فسطائیت کے بارے میں بتایا۔ صدر ٹرمپ کا جواب کول ایموجی ہوتی ہے نا، کالا چشمہ لگایا ہوا کول والا، تو وہ کول ایموجی رکھی ہوئی ہے جناب، جس نے بھی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون صاحب ہے، اور ابھی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آہو، یہ ہیں جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ روزانہ انقلاب لاتے لاتے خود جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی اہم پاکستانی شخصیات غیر سیاسی اور کاروباری وہ ملے تھے 2 مہینے پہلے صدر ٹرمپ سے، اور صدر ٹرمپ نے آہو یعنی وہ جو کول ایموجی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ٹرمپ نے 2 مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بس مجھے آنے دو نا، میں اپنے دوست کو خود اڈیالہ جا کر رہا کرواؤں گا۔ خود کوششیں پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ اور عمران خان کے قتل کا جو منصوبہ ہے اس پر میں آتا ہوں کہ وہ اب نیا منصوبہ کہاں سے آ گیا، کس نے کس کو لیک کیا، وہ میں آتا ہوں۔ لیکن ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ ان دنوں پتہ نہیں پریشان ہیں، پنجابی میں کہتے چیزیں لے رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے کیا جائے عمران خان کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ آج تو خیر ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بھی اس پر کھل کر بات کی، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن جو خواجہ آصف صاحب کا جو ٹویٹ ہے ایکس پر، انہوں نے جو اپنا ایک پوسٹ رکھی ہے اسی سے متعلق یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں عمران خان کے لیے کہ جی ٹرمپ تو بےتاب ہے، بے چین ہے، وہ اس کو بس روکا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے ٹرمپ کو، وہ نہیں ابھی پاکستان نہیں جانا یار، ابھی جاؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا، ذرا رکو ٹھہرو، اس طرح ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے اور عمران خان کو کال، اچھا نہیں، اس سے پہلے وہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں نا، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ بندہ ظاہر ہے اگر صرف اور صرف مفادات کے پیچھے ہو، صرف اور صرف عہدے اور حکومت کے پیچھے ہو، تو وہ پھر بندہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، جتنا مرضی دانشور ہو، وہ پھر ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو اچھا خاصا دانا آدمی ہے، یہ ایسے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھے تھے مشاہد حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ کے آتے ہی عمران خان رہا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں جی رہا ہو جائیں گے، ہاں وہ یار امریکہ سے فون آئے گا، اور ٹرمپ کے آفس میں سے کوئی چپراسی بھی اٹھا کر فون کر لے گا، چپراسی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن اسٹائل یہ تھا کہ ٹرمپ کے آفس سے کوئی بھی فون کر لے اور وہ پاکستان کو کہے کہ جی عمران خان کو رہا کرو، تو رہائی ہو جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کاپی جو ہوگی نا اس آرڈر کی، کاپی ریاض بھی جائے گی، سعودی عرب بھی جائے گی، یعنی وایا سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی دباؤ آئے گا حکومت پاکستان پر، اور کال آئے گی اور عمران خان کو رہا کر لیں گے۔ اب مشاہد حسین سید صاحب مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں، ان کو سینیٹر نہیں بنایا گیا تھا۔ مشاہد حسین سید صاحب کو نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی ہونے کی وجہ سے ان کی ہر بے وفائی ہر بار معاف کر کے ان کو سینیٹر بھی بنایا۔ پہلے مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے، پھر نواز شریف واپس آئے تو نواز شریف کے ساتھ چلے گئے، پھر نواز شریف کو چھوڑ دیا، پھر نواز شریف نے سینیٹر بنایا۔ تو اب وہ اس بار سینیٹر نہیں بنے، اور پھر وہ کچھ چائنا کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ ذمہ داریاں چاہتے تھے، ان کو نہیں ملی، تو اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس میں اگر یہ نواز شریف کے بارے میں یا پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کی جائے تو تھوڑا سا ایک ریکارڈ اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انڈیا نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت
کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو آن ریکارڈ چیزیں ہیں، کلنٹن بھی اون کر چکے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں، ہم آپ کی مالی مدد کر دیتے، آپ کو بہت پیسے سے نواز دیتے۔ نون لیگ کا خیال ہے، نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ $5 ارب ہمیں کہے گئے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پر پریشر تھا کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، لیکن نواز شریف صاحب نے کیے ایٹمی دھماکے۔ اس وقت کے جرنیل ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، نواز شریف صاحب نے دھماکے کر دیے تھے۔ تو سیاسی لوگ ڈٹ جاتے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ جو اپنا مشرف کو کال آئی تھی کولن پاول کی، تو اس میں تو مشرف ڈھیر ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی عامر ڈھیر ہو جاتے ہیں، سیاسی لوگ گردن کٹوا لیتے ہیں، ڈھیر نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اور ٹرمپ دوست ہے، جب ٹرمپ سے ملاقات کرنے گئے عمران خان صاحب تو وہاں ٹرمپ نے کہا کاکے کشمیر تو دے رہے ہیں مودی کو، چوں چرا نہیں کرنی، اور پھر واپس آ کر کہا میں 92 جیت کر آیا ہوں، 92 کا ورلڈ کپ کی طرح میں جیسے ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں ایک بار پھر۔ یہ آ کے عمران خان صاحب نے کہا، حالانکہ کشمیر پر کمپرومائز کر کے سودے بازی کر کے آئے، اور پھر جب وہ ایشو قومی اسمبلی میں اٹھا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ انڈیا کشمیر ہڑپ کر رہا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو پارلیمانی نارمز کے اگینسٹ جا کر پرائم منسٹر تھے، بیٹھے تھے، تو بجائے اس کے کہ اپنی باری پر بات کرتے تو شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ کر یوں ہاتھ اٹھا کر تو کیا کروں میں جنگ کروں، تو وہ بیچ کر آئے تھے کشمیر ایبسولوٹلی ناٹ کی جگہ۔ تو مشاہد حسین سید صاحب کی اس گفتگو اور اس دعوے کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کال آنے کی دیر اور عمران خان کو کال کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پاکستان کال پہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی اور اس نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا، پھر مشرف کو کال آئی اور وہ لیٹ گیا، جو کچھ حکم ملا اس سے زیادہ پہ راضی ہوا۔ 9/11 والی جنگ بند ہو چکی ہے، افغانستان میں امن ہے، لیکن پاکستان آج بھی اس کے نتائج دہشت گردی کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ یہ بیانات دینے والے نواز شریف جب انکار کیا تھا تو اس کے ساتھ تھے، مشرف نے جب ہتھیار ڈالے تو اس کے ساتھ تھے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ خواجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک جواب دیا ہے۔ یہ لوٹے یار، مطلب ان کا کوئی، بھائی آپ ایک جگہ پہ کھڑے تو رہیں نا، مطلب نواز شریف کے بھی ساتھ، مشرف کے بھی ساتھ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب ایک تو یہ معاملہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا پورا زور ہے کہ کسی طرح، مطلب ابھی تک انتظار ہے کہ جی ابا کا فون نہیں آیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ٹرمپ ساڈا ابا ہے، یعنی وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، تو پھر ان کی نظر میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، علیمہ خان کہتی ہیں کہ پھر وہ ٹرمپ کو اپنا ابا سمجھتے ہیں، تو ابے کے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ابے کا فون نہیں آیا، نہ وزیر اعظم کو آیا، نہ محسن نقوی صاحب کو آیا کہ جی کاکے فون چکتے دوڑتا ہوا جا کر اڈیالہ میری گل کرا میرے یار نر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ایک اور شدنی چھوڑی گئی ہے باہر بیٹھے ہوئے کسی نے، کوئی جیسن چٹھا صاحب ہیں، ٹویٹ پی ٹی آئی کے لگ رہے ہیں، انہوں نے شدنی چھوڑی ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنیوا میں نواز شریف اور مریم نواز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے 2 ارکان سے مل رہے ہیں، یعنی ادھر ٹرمپ سے بھی لوگ ملے تھے پی ٹی آئی کے، اور ادھر نواز شریف اور مریم نواز جو علاج کروانے گئے ہیں وہ وہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملیں گے 2 لوگوں سے، اور وہ کیا کریں گے وہاں پہ مستقبل کا تعین کرنے کے لیے۔ جنیوا میں نواز شریف اور مریم نواز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے 2 ارکان سے مل رہے ہیں مستقبل کا تعین کرنے کے لیے۔ ان کا ایجنڈا انتہائی خطرناک ہے، خان کو جیل میں مارنے کا ایجنڈا ہے، لیکن اندرون حالات ان کا ایجنڈا اپروو نہیں ہوگا، یعنی پاکستان کے مطابق۔ میں نے کبھی خان کی زندگی کے حوالے سے سنسنی نہیں پھیلائی، مگر میں اپنی خبر کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں، ورکرز، عہدیداروں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ فی الفور ایکٹیو ہوں۔ مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنے تھے، ہمارے ایک دوست انہوں نے ایک خبر دی، اور انہوں نے خبر یہ ARY پر تھی، انہوں نے خبر یہ دی کہ جی عمران خان کو قتل کرنے کے لیے شہباز شریف نے لاہور سے سنائپر شوٹر بھیجا ہے، اور وہ کسی بلڈنگ پر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ یہ دی، پوائنٹ بلینک جس کو کہتے ہیں، وہاں پر عمران خان کو شوٹ کرے گا، مارے گا اور عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں نے عمران خان کو فون کر کے کہا ہے کہ بھئی احتیاط کرنا، لیکن وہ شیر کا بچہ ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ 2014 سے اسی طرح کا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح کا۔ عمر چیمہ صاحب نے بڑا مزیدار اس پر کمنٹ کیا ہے، عمر چیمہ نے اس کو کوٹ ری ٹویٹ کیا ہے کہ خان کو پی ٹی آئی والے بڑی دیر سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لیکن خان ابھی تک زندہ ہے۔ عمران خان خود اپنے لیے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہ ہونا ہے، نہ کسی کا منصوبہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت ریاست کے لیے سب سے اہم ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عمران خان کو سب سے محفوظ ریاست کوشش کرے گی کہ رکھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قطرہ 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 عمران خان کی پاپولرٹی ختم کرنے کے منصوبے بنائے جائیں گے، سازشیں کی جائیں گی، وہ جاری ہے، لیکن مارنے کا منصوبہ نہ تھا نہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک چیز، آئیڈیل موقع دیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو مروانے کا، اور وہ تھا 14 اور 15 مارچ، جب اسلام آباد کی عدالت کا ایک اریسٹ وارنٹ تھا اور توشہ خانہ میں، اور عمران خان صاحب بجائے گرفتاری دینے کے انہوں نے وہاں جتھا بندی کر لی تھی، اور انہوں نے پیٹرول بم رکھ لیے تھے، مسلح لوگ رکھ لیے تھے، پولیس پر فائرنگ ہوئی تھی، پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے تھے، پولیس والے زخمی ہوئے تھے، پیٹرول بم چلائے گئے تھے، جس کا عمران خان نے اعتراف کیا تھا۔ وہ موقع تھا، اگر کسی کے ذہن میں یا کوئی یہ سازش کر رہا تھا کہ عمران خان کو مارنا ہے تو وہاں مارا جا سکتا تھا۔ اور پھر 18 مارچ 2-3 دن بعد جب وہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ آور ہوتے ہیں عمران خان، اس وقت بھی بڑا موقع تھا عمران خان صاحب کو وہاں پر، مطلب اگر کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا منصوبہ تھا اسیسینیشن کا تو ہو سکتا تھا اس وقت، تو کسی کا منصوبہ نہیں۔ عمران خان بار بار خود اپنے احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے یہ موقع دے چکے ہیں، لیکن اگلوں نے پھر عمران خان کو محفوظ رکھا ہے۔ ایون جب وہ گرفتار کرنے گئے تھے 5 اگست کو، واش روم میں چھپ گئے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی بہانہ، جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی مردہ بھٹو کی طرح مجھے مارا جائے گا، تو اس کے لیے تو مردہ بھٹو نے تو اتنا ماحول کریٹ نہیں کیا تھا جتنا خان صاحب نے کریٹ کیا۔ تو یہ پروپیگنڈا عجیب و غریب قسم کا کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ کل آرمی چیف جو ہیں وہ گئے تھے سعودی عرب، اور انہوں نے ملاقات کی وہاں پر اپنا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے، چند روز پہلے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے، تو وہ وزیر اعظم کے وزٹ کا فالو اپ ہوگا۔ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں وزیر اعظم، اور ظاہر ہے ہم حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آج آرمی چیف کسی کے ساتھ ہے، کل کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ہماری تو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے پاس آ کر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو کوئی گارنٹی چاہیے۔ پوری دنیا اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی، آرمی چیف کی گارنٹی مانگتی ہے کہ جی آپ یہ سلسلہ 10-15 سال کنٹینیو رکھیں گے، مطلب پالیسیز کا، حکومت بے شک بدلے۔ تو وزیر اعظم صاحب گئے تھے، اور سعودی عرب نے اپنی انویسٹمنٹ بڑھائی تھی، بہت تھوڑی بڑھائی تھی، 2.2 سے 2.8 ارب ڈالر کر دی تھی، بہت تھوڑی یہ ہے وہ وعدہ جو ہے۔ لیکن بہرحال آرمی چیف گئے، تو پھر اب کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف اس لیے وہاں گئے ہیں، وہ گئے فالو اپ میں، اس لیے وہاں گئے ہیں کیونکہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے دباؤ آئے گا نا، اس کو پہلے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں سے کوئی دباؤ ریاست پر، اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں آئے گا۔ ٹرمپ کے کو اور کئی معاملات ہیں، جو ممتاز زہرا ہیں اپنا ہماری دفتر خارجہ کی طرف، جو انہوں نے کہا کہ جی ہم الگ ملک ہیں، وہ الگ ملک ہیں، نہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ معاملات بڑے سیدھے، ججوں کی جو ہے وہ الاؤنسز بڑھا دیے گئے ہیں جی، بڑا دلچسپ۔ ہاؤس رینٹ ججوں کا 68,000 روپے سے، سپریم کورٹ کے ججوں کا 68,000 روپے سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا ہے، اور جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اور ججوں کی تنخواہیں جو ہیں، اب وہ جو اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو کوئی 22-23 لاکھ تک ایک جج جو ہے ہمیں پڑے گا، 22-23 لاکھ۔ اور پینڈنسی چیک کریں اور عدالت کا معیار چیک کریں عالمی رینکنگ میں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال اچھا جی، ایک اور معاملہ، پی ٹی آئی کی حکومت نے، کے پی کے کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے ناصر رضوی صاحب، ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، اور مقدمہ ایک تو اسلام آباد میں ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا، بھئی آپ خود گھس گئے اسلام آباد میں تو مقدمہ بھی آپ ہی کروائیں گے، وہ تو آپ کی ٹیریٹری میں نہیں آئے۔ ہاں، جو کے پی کے ہاؤس میں توڑ پھوڑ ہے اس کا مقدمہ ضرور کے پی کی حکومت دائر کروا سکتی ہے، اور ان کے پاس لیگل رائٹ بھی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کا جو ہاؤس ہے وہ کے پی کے حکومت کی ٹیریٹری سمجھی جاتی ہے، تمام جتنے بھی ہاؤسز ہیں، تو وہاں اگر کوئی زیادتی کی ہے جی اسلام آباد نے، تو وہاں تو حکومت جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت مقدمہ درج کر سکتی ہے۔ لیکن جو 4-5 اکتوبر جب علی امین گنڈاپور صاحب خود بھاگ گئے تھے، بھگوڑے ہو گئے تھے، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے آ کے ادھم مچایا، اگر اس بنیاد پر مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ دائر نہیں ہوگا۔ انتظار ہے تحریک انصاف کو
کال کا واشنگٹن سے، جو کہ نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔